الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَلَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم مبارک نبی التوبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء گرامی ہیں وہ آپ کی کسی نہ کسی امتیازی خوبی اور امتیازی شان پر دلالت کرنے والے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی نبی التوبہ جو صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت پہ دلالت کرنے والا اسم مبارک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے حوالے سے جو کچھ لے کر آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اور رسول علیہم السلام کو نہیں دیا گیا. پہلی شریعتوں میں بعض جرائم کی توبہ کے لیے بڑی سخت شرائط تھی. ایک مثال عرض کرتا ہوں جو قرآن کریم میں درج ہے. جب بنو اسرائیل نے سامری کی سازش پر اس کا بنایا ہوا بچڑا پوجا،
اب جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ ایک طرح سے مرتد قرار پائے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے آپ پہ ایمان لا کے وہ توحید والے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی جب موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے قوم کی نگرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی، خود آگے نکل گئے، پیچھے سامری نے یہ منصوبہ بنایا، بچڑا بنایا اور لوگوں کو پوجا پہ لگا دیا. اب وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا پہ لگے وہ مرتد ہوئے. اب ان کی توبہ ویسے ہی نہیں قبول کر لی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا وہ شرمسار ہو گئے، تائب ہو گئے، تو توبہ قبول نہیں. قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری، اس میں یہ حکم جاری فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑا نہیں پوجا وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں. اب جنہوں نے بچڑا نہیں پوجا تھا انہوں نے بچڑا پوجنے والوں کو قتل کیا، ایک بڑی تعداد قتل ہوئی. جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو بچے پھر اللہ نے یہ حکم اٹھایا جو بچے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی، لیکن ایک تعداد قتل ہوئی تو تب ان کی توبہ ارتداد قبول ہوئی. اب اس گناہ کی سزا ہماری شریعت میں بھی یہی ہے. صحیح البخاری میں ہے من بدل دینہ فاقتلوا، جو دین اسلام چھوڑ کے پھر کسی اور دین میں داخل ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو. قانون یہی ہے. لیکن اگر اسے موقع دیا جائے کہ تجھے موقع دیا جاتا ہے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جا، جو تو نے دین کفر اختیار کیا ہے بعد آ جا اس سے، اگر وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے تائب ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی ویسے ہی توبہ قبول کر دی جائے گی. یہ فرق ہے. یہ جو توبہ میں آپ آسانی لے کر آئے ہیں نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی ہے نبی التوبہ. نبی التوبہ یہ خصوصیت ہے. اسی طرح آپ توبہ کے حوالے سے بڑی آسانی لے کر آئے، بڑی آسانی لے کر آئے ہیں. صحیح البخاری میں جب سورہ فرقان کی آیتیں اتری کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا و بدکاری نہیں کرتے. جو یہ اس طرح کے گناہ کرے گا وہ ان کی سزا پائے گا اور اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کے اس عذاب میں رہے گا.
تو وہ مشرکین عرب آگے جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، وہ کہنے لگے ہم نے غیر اللہ کی پوجا بھی کی ہے، ہم نے ناحق قتل بھی کیا ہے، ہم نے بدکاری بھی کی ہے، تو ہم کیسے اب اسلام میں داخل ہوں؟ تو اللہ نے اگلی آیتیں نازل کر دی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ تم آؤ صحیح اسلام کی طرف، توبہ کر کے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، مومن و مسلم بن جاؤ۔ قرآن اعلان کرتا ہے جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، نیک عمل شروع کر دیے، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان کی برائیاں بھی نیکیاں بنا دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح توبہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نبی التوبہ، کہ آپ تو اس طرح کی توبہ لے کے آئے۔ لیکن جب انسان اللہ کا اتارا ہوا چھوڑ کے خود ساختہ من گھڑت بے دلیل کچی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، تو بہت ساری خیر اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بدعات اور خرافات ہیں، یہ انسان کو اللہ کے اتارے ہوئے کی خیر و برکت سے محروم کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو اللہ کا اتارا ہوا اس میں بڑی خیر ہے، بڑی وسعت ہے۔ جو اللہ کا اتارا ہوا ہے، اور میں اس کی مثال موجودہ دنوں کے حوالے سے دیتا ہوں کہ لوگوں نے اللہ کا اتارا ہوا چھوڑا، خود ساختہ من گھڑت کے پیچھے چلے، تو وہ چیزیں بہت ساری جو ہر رات سے متعلقہ تھی، اللہ اکبر، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہر دن سے متعلقہ تھی، انہوں نے ایک رات کے ساتھ محدود کر دی۔ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ رحمت والا، توبہ والا، گناہ کی بخشش والا جو معاملہ ہر رات میں تھا اور ہر دن میں تھا، اسے ایک رات کے ساتھ خاص کر دیا۔ بتلاؤ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا۔ گھر سے چل کر یہاں آنے تک پتہ نہیں کتنے اشتہارات، کتنی فلک سے، کتنے بینر، تاریخ لکھی ہوئی کہ 15ویں شعبان کو ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ 15ویں شعبان کو، آج ابھی 3 شعبان ہے، تم 15ویں شعبان کو توبہ کرو گے، 15ویں شعبان تک جینے کی گارنٹی ہے؟ تم نے اشتہار شائع کیے ہوئے، لکھا ہوا ہے شب توبہ، محفل توبہ، توبہ کی رات، یہ الفاظ دیکھے ہوئے، شب توبہ، محفل توبہ، توبہ کی رات، یہ الفاظ آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اشتہار بین الفلیکس، اوپر تاریخ لکھی ہے، یہ کب ہوگی توبہ کی رات، یہ کب ہوگی محفل توبہ، یہ کب ہوگی توبہ کی رات؟ جب شعبان کی 15ویں رات ہوگی۔ اب ایسے اشتہار لگا کے بلایا تو اسی طرف جا رہا ہے نا کہ اس رات آنا، توبہ کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ، توبہ کو مؤخر کرنا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ پہلا نقصان تو یہ ہوا، کہاں لکھا ہے توبہ کے لیے کسی چیز کا انتظار کرو؟ قرآن تو جا اعلان کرتا ہے کہ متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ اگر ان سے ندانی میں، غصے میں، خواہش کے غلبے میں، نفس امارہ کے دباؤ میں، شیطان کے بہکاوے میں کوئی گناہ ہو ہی جائے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، فوراً۔
وہ 15ویں شعبان کا انتظار نہیں کرتے جس طرح تم اشتہار لگا کے انتظار کر رہے ہو کہ اس رات کو توبہ کریں گے۔ ایک جگہ نہیں قرآن میں تو جگہ یہ مضمون موجود ہے، بلکہ ایک جگہ تو الفاظ ہیں کہ اللہ توبہ قبول ہی ان کی کرتا ہے۔ سورہ نساء میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے توبہ قبول کرنا ان کے حق میں لیا ہوا ہے کہ جو ندانی میں خاص یا غصے کے غلبے میں گناہ کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، یہ الفاظ ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں جلدی، کہ ادھر وہ خاص کی حالت ختم ہوئی، غصے کی کیفیت ختم ہوئی، وہ ندانی کا غلبہ ختم ہوا، شیطان کا دباؤ کم ہوا، فوراً توبہ کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ کیا یکم شعبان کو اشتہار لگا دیا اللہ کے لیے، کوئی خام خواہ کا نہ کسی سے جھگڑا ہے نہ اختلاف ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو غلط دیکھا ہے اس کی وضاحت میرے ذمہ ہے، شاید کہ یہ کو سمجھ آ جائے۔ یکم کو اشتہار چھپوائے، دوم کو چھپوائے، 3 کو چھپوائے، 5 کو چھپوائے، آگے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں رات توبہ ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن تو کیا اعلان کر رہا ہے کہ متقی ہے ہی وہ، پڑھو سورہ نساء، قرآن کریم کے دیگر مقامات بھی پڑھو، سورہ آل عمران میں بھی یہ مفہوم موجود ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہاں بھی یہ مضمون ہے کہ متقی تو ہے ہی وہ، متقی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، انسان جتنا مرضی نیک ہو، گناہ سے پاک کوئی نہیں، یاد رکھنا۔ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے بڑے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، ورنہ عام سارے انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے، نیک سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا متقی وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ والا کام ہو جائے، وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا متقی فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، فوراً، وہ 15ویں کا نہیں انتظار کرتے، فوراً۔ فا عربی گرامر، عربی لغت کے اعتبار سے حرف عطف ہے، 10 حروف عطف ہے، نحو کی کتابوں میں موجود ہے جو عربی زبان سمجھانے کے لیے ہیں، 10 حروف عطف ہیں، ان میں ایک فا ہے۔ فا اس جگہ آتا ہے جہاں فا کے بعد والا کام پچھلے کام کے فوراً بعد ہو، تو اس لیے اللہ نے فا بولا ہے کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے دماغ پہ یہ بات غالب ہو جاتی ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہ کے، اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزار کے، اللہ کی دی ہوئی سانسوں سے لمحہ لمحہ گزار کے ہم سے ہو کیا گیا ہے، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا، وہ فوراً بخشش طلب کرتے ہیں لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، فوراً۔ یہاں یہ انداز اختیار کیا، اور سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے حق میں لیا ہے کہ جو ندانی میں، ندانی کا مطلب ہوتا ہے غصے میں، خواہش میں، وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً۔ جو لوگوں نے بہت ساری باتیں شعبان کی 15ویں رات پہ لگا دی ہیں، آؤ احادیث کی کتاب پڑھو، اللہ اکبر، تو کیا نظر آئے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ نے اتارا، اس میں تو وہ چیزیں ہر رات کی تھی، ہر رات کی، محدود کر کے رکھ دی۔ بدعت کا یہ نقصان ہوا، وسیع کو محدود کر دیا۔ مثلا میں چند باتیں اب عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہی بات مشہور کہ وہ رات توبہ کی رات ہے،
کسی آیت حدیث میں نہیں آیا کہ 15ویں شعبان خصوصی توبہ کی رات ہے، کسی آیت حدیث میں نہیں۔ ہاں اس کے مقابلے میں صحیح مسلم موجود ہے، صحیح مسلم، اس کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، پر پھیلاتا ہے، پھیلانا اس کا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، پر پھیلاتا ہے لفظ حدیث کے یہ ہے، اللہ ہر رات ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کس لیے پھیلاتا ہے؟ لیتوب مسیء النہار، دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر دے۔ پھر اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ہر دن کو بھی اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ کس لیے؟ تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے۔ اللہ، وہ ہر دن توبہ کا دن ہے، ہر رات توبہ کی رات ہے۔ کیوں؟ جس کے ہم امتی ہیں وہ نبی توبہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تم پتہ نہیں کس کی شریعت لیے پھرتے ہو جس میں سال میں ایک رات توبہ کی ہے، نہیں، ہر دن توبہ کا دن ہے، ہر رات توبہ کی رات ہے، ہر گھڑی توبہ کی گھڑی ہے، ہر لمحہ توبہ کا لمحہ ہے۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی جلدی قبول ہوگی۔ یہ حدیث بتلا رہی، قرآن بھی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تو توبہ قبول ہی ان کی کرتا ہے کہ جو جلدی توبہ کرتے۔ تم نے انتظار پہ لگا دیا، فلاں آئے گا بزرگ اور توبہ کی محفل منعقد ہوگی، جبکہ قرآن و سنت کی روح سے توبہ کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے، نہ کوئی گھڑی مخصوص ہے، نہ دن کی شرط ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ کہیں آنے جانے کا کوئی ضابطہ ہے، کوئی ضابطہ نہیں۔ وہ شرائط ضروری ہیں جو توبہ کو صحیح بنانے والی ہیں، بس ایسا کوئی ضابطہ نہیں کہ کسی وقت کا انتظار کرو، نہیں، کسی مخصوص گھڑی کا انتظار کرو، نہیں، کسی بزرگ کے پاس جاؤ، نہیں، آتا نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی یہ شرط نہیں۔ جہاں آدمی ہے، جہاں ہے، بس اسی وقت وہ شرائط پوری کر لے جو توبہ کے لیے ہیں، وہی اسی وقت ہی، اللہ اکبر، وہ شرائط پوری کر لے۔ ان شرائط میں نہ وقت ہے نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی جگہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ بنو اسرائیل کا جو ڈاکو تھا وہ تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، وہ کیفل جس کا واقعہ جامع ترمذی میں ہے کہ جب اس نے ایک مجبور عورت کو تعاون کی وجہ سے برائی پہ آمادہ کر دیا، جب وہ برائی کرنے لگا عورت کانپنے لگ گئی، وہ کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ کیفل کہتا ہے زندگی بھر یہ منہ کالا کرنے والا کام نہیں کیا، آج فقر و فاقہ نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے بغیر تجھ سے تعاون نہیں مل رہا تھا، میں کام اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ کیول کہتے ہیں تو نے گناہ نہیں کیا اور تیری یہ حالت ہے، تو میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے۔ لو اس کو چھوڑا، پیسے بھی نہیں واپس لیے، اسی جگہ اتنا رویا کہ اس عورت کے کیا کہنے کہ اس سے تو گناہ نہیں ہوا تو وہ ڈر رہی ہے، میرا کیا حال ہے، میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس شرائط پوری ہو گئی۔ شرائط یہ ہے کہ آدمی مان جائے میں نے غلط کیا ہے، وہ مان جایا کرو، اللہ کے آگے مان جایا کرو، مان جائے میں نے غلط کیا ہے، شرمسار ہو کہ میں نے اللہ کا بندہ ہو کے اللہ کی زمین پہ رہ کے کیا کیا ہے، مان جاؤ، کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ، اس کے آگے آنسو بہا لو۔ ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گریہ پیہم کیا ہوگا، آخرت میں پوری زندگی روئے گا، فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایک آنسو سے اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے۔
اس نے وہ روئے جا رہا ہے میرا کیا بنے گا، وہ مان گیا ہے۔ اب تک وہ برائیاں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا، سمجھتا تھا میں صحیح کر رہا ہوں، اب وہ مان گیا کہ اس نے گناہ نہیں کیا، یہ کانپ رہی ہے، میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میرا کیا بنے گا، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اپنی ایک ایک غلطی دماغ میں گھما رہا ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میرا بنے گا کیا، اتنا رویا جان ہی نکل گئی۔ اللہ اکبر، جان ہی نکل گئی۔ دن کو خبر پھیل گئی، وہ بنو اسرائیل کا ڈاکو مر گیا ہے، پتہ نہیں شکل بدل گئی ہوگی، جتنا وہ برا تھا لوگ دوڑے شکل بگڑ گئی ہوگی، لیکن وہ اللہ، اس نے کوئی رات کی قید نہیں رکھی، کسی دن کی گھڑی کو خاص نہیں کیا، بدل جائے پلٹ جائے بندہ، شرمسار ہو جائے چھوڑ دے گناہ، اللہ سے آئندہ کے لیے وعدہ کر لے کہ یا اللہ جو ہو گیا معافی دے دے، آئندہ نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شکل بدل گئی ہوگی، سنن ترمذی میں حدیث ہے، دوڑے اس کے دروازے پہ آئے تو اللہ نے دروازے پہ لکھوا دیا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل ڈاکو کو معاف کر دیا ہے۔ آئے تو صحیح پر کوئی رات کی قید نہیں، کوئی دن کی قید نہیں۔ اللہ اکبر، یہ قید تو پہلی شریعتوں میں بھی نہیں تھی، وہاں بعض سختیاں تھی توبہ کے والے سے، پر یہ شرط تو پہلے بھی نہیں تھی کہ کوئی مخصوص رات کو توبہ کرے گا تو توبہ ہوگی۔ ہم نبیو توبہ کے امتی، ہم نے وہ ہر رات جو توبہ کی رات تھی، ہم نے اس کو سال کی ایک رات کو توبہ کی رات بنا دیا۔ ہم نے فائدہ کیا کہ نقصان کیا لوگوں کا؟ نہیں، ہر رات شب توبہ ہے، ہر دن یوم توبہ ہے، کس کے لیے جو توبہ کر لے، ہر گھڑی توبہ کی گھڑی ہے، ہر لمحہ توبہ کا لمحہ ہے، ہر لحظہ توبہ کا لحظہ ہے، ایک رات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم اشتہار شائع کر کے محفل رکھ کے اور پھر من گھڑت کام کر کے، ان کاموں سے تو توبہ ہوتی رہ جائے گی۔ توبہ تو اس طریقے سے قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔ یہ تو طریقہ بھی سارا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ایک حدیث دکھلاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، آخر آپ کی حیات مبارکہ میں 23 بار شعبان کا مہینہ آیا نبوت کے بعد، کتنی بار؟ 23 بار۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی اس رات کو توبہ کے لیے صحابہ اکٹھے کیے؟ کیا ہو بھائی اکٹھے ہو جاؤ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ کی رات ہے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ ہر رات ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح جہاں توبہ کے حوالے سے یہ بات بنا دی، وہاں لوگوں نے اس رات کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، جبکہ صحیح البخاری کی حدیث کی روح سے، صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ یہ کام بھی ہر رات کا ہے، سال میں ایک رات کا نہیں، یہ تم نے ایک رات کے ساتھ خاص کر دیا، یہ ہر رات کا ہے، اور ہے وہ بھی ساتھ بخشش کے لیے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب برکت والا، عظمت والا، بلندی والا، وہ اترتا ہے۔ اترتا ہے کب اترتا ہے؟ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو سمجھو 6 گھنٹے گزرنے کے بعد آخری تیسرا حصہ 3 گھنٹے بنے گا۔ 12 گھنٹے کی رات ہے تو تیسرا حصہ 4 گھنٹے بنے گا۔ جب آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور اعلان کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے
مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں. کوئی پکارنے والا ہے پکارے میں قبول کر لوں. کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے وہ بخشش طلب کرے میں معاف کر دوں. بابا سادی نقشہ کھینچ گیا. اللہ اکبر. جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دیکھو گناہ بندے نے کیا اعلان اللہ کر رہا ہے. ایک حدیث میں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لیتا ہے نا کہ یا اللہ معاف کر دے تو اللہ کو ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے یا آتا ہے. تو بابا سادی اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہے کہتا ہے کرم بھی و لطف گداوندگار گناہ بندہ کر دست وہو شرمسار. اور کرم تو دیکھ اپنے مالک کا اور اس کی مہربانی تو دیکھ. گناہ بندے نے کیا ہے خالی لٹاتے ہوئے وہ شرمسار ہے. گناہ بندہ کر دست وہو شرمسار. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ یہ 3 اعلان کرتا ہے. آسمان دنیا پہ آ کے کیسے آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم قرآن حدیث میں جو کچھ اللہ کے بارے آیا ہے اس کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح آیا ہے. کیفیت ہمارے علم میں ہے نہ آ سکتی ہے. نہ ہمارے علم میں ہے نہ آ سکتی ہے لیکن ہے جس طرح حدیث اور قرآن میں آیا ہے. آتا ہے وہ آسمان دنیا پہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. وہ 3 اعلان کرتا ہے اور ساتھ آپ نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اور یہ اللہ کا آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرنا یہ ہر رات ہے. ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی یہ ہر رات ہے. ہر رات. پیغمبر فرما گئے ہر رات تم کہو شب برات. اچھے امتی ہو بھائی. پیغمبر کہے ہر رات اور امتی کہے شب برات کو اترتا ہے. تو امتی کی مانے کہ پیغمبر کی مانے؟ حد ہو گئی ہے. کیسی باتیں کرتی. یہ بدعات خرافات کا نتیجہ وسیع کو محدود کر دیا. وسیع کو محدود کر دیا کہ 2 چیزیں ہر رات سے متعلقہ تھیں ہر دن سے متعلقہ تھیں. اللہ اکبر. وہ محدود کر کے رکھ دی. محدود کر کے. تو اس لیے کوئی رات توبہ کی رات نہیں. ہر رات توبہ کی رات ہے. مخصوص کوئی رات توبہ کی رات. ہر رات توبہ کی رات ہے. صرف توبہ کی شرائط پوری ہوں. وہ شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کہ بندہ اللہ کے آگے مان لے کہ یا اللہ میں نے برا کیا ہے. مان لے. یہ پہلی شرط ہے. مان لے میں نے غلط کیا. آج یہی وجہ ہے شیطان اس پہلی شرط سے محروم کرنے کے لیے نا وہ طویلوں پہ لگا دیتا ہے. آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں نا لوگوں کی حالت یہ ہے لوگ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اعتراف کس نے کرنا ہے؟ کیوں جی؟ آپ سود کھانے والے سے کہیں سود نہ کھاؤ تو فوراً آپ کو دلائل دے گا. انہیں یہ تو کاروبار ہے. مولویوں کا تو کام ہے سود چھوڑو سود چھوڑو. یہ تو کاروبار ہے. لہذا سود کھانے والا وہ مانتے ہی نہیں میں نے حرام کیا ہے. تو وہ تو توبہ کی پہلی شرط ہی رہ گیا. توبہ کی تو پہلی شرط ہے کہ بندہ مانے میں نے گناہ کیا. تو جب وہ گناہ سمجھ نہیں تو مانے گا کیسے؟ اس نے بہت سارے گناہوں کے حوالے سے نا وہ ابلیس جو شیطان ہے انسان کا دشمن اس نے بہت سارے خطرناک گناہوں کے حوالے سے لوگوں کو طویل پہ لگا دیا ہے. بندہ مانتا ہی نہیں. سود اس کا نام منافع کاروبار. جوا اس کا نام انعام اور انعامی سکیم. قسمت ازمائی. کتنے پرکشش نام ہو گئے جوئے کے. رشوت کا نام ہدیہ گفٹ تحفہ چائے پانی خدمت عیدی. کمال ہوگی. کتنے خوبصورت نام ہو گئے رشوت کے. گانا بجانا تو ویسے ہی روح کی غذا ہو گیا. مسیح کی روح کی غذا ہے. گانے سن کے بے حیائی والے اشعار سن کے توبہ کون کرے گا؟ وہ تو سمجھتا میں روح کی غذا حاصل کر رہا ہوں. فلم ڈرامہ سبق آموز تربیتی کہانی ہو گئی. تو فلم دیکھ کے معافی کون مانگے گا؟ اس لیے کہاں مانگتا ہے معافی؟ دیکھ کے دوسروں کو بتلاتا ہے فلاں سی کیسا تھا فلاں منظر کیسا تھا. ایک دوسرے کو بھیجتا ہے دیکھو تم بھی دیکھو.
تو اعتراف کیسے کرے گا جی؟ ہر گناہ کا تو لوگوں نے یہ حال کر دیا ہے. بے پردگی عورتوں کی آزادی ہے، ان کا حق ہے. زیادہ بے پردہ عورت بے پردگی کر کے اعتراف کیسے کرے گی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں باہر بے پردہ نکلی ہوں؟ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتی، وہ اس کو تہذیب اور ثقافت سمجھتی ہے. داڑھی مڈانے والے سے پوچھ لو، وہ کہے گا وہ جی چھوڑو، داڑھی رکھنا ثواب ضرور ہے پر داڑھی مڈانا کوئی گناہ نہیں. یوں کوئی بات ہو تو یہ سارے کہتے ہیں پوچھ تو مولویوں سے ہونی ہے اور ہم ان پڑھ ہیں، لیکن جب داڑھی کے فتوے کی باری ہے، ہر داڑھی مڈا مفتی اعظم پاکستان ہے. ہر داڑھی مڈا کیا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان. وہ فتویٰ فوراً دیتا ہے، اس مسئلے کا فوراً فتویٰ دیتا ہے. جس مرضی آپ سے پوچھ لیں کہ حافظ داڑھی مڈے ہیں، اللہ اکبر، حافظ اور داڑھی مڈا، یہ دیکھ کے تو مجھے تو بڑا کچھ ہونے ہی لگ جاتا ہے. تو اس سے آپ پوچھے تو یہی کہے گا وہ جی کوئی بات نہیں ہے، داڑھی رکھنا ثواب ہے پر مڈانا گناہ نہیں. یہ مجھے ایت پڑھ کے سناؤ نا کہیں، یا حدیث پڑھ کے سناؤ. تو گناہ تو رہا ہی نہ داڑھی مڈانا گناہ، نہ عورتوں کی بے پردگی گناہ، نہ گانے سننا گناہ، نہ فلمیں دیکھنا گناہ، نہ رشوت گناہ، نہ سود گناہ، نہ جوا گناہ. اعتراف کون کرے گا؟ اس لیے اور واقعتاً یہ حقیقت ہے، شیطان کے اس یلغار والے حملے نے یہاں تک پہنچا دیا ہمارے معاشرے کو، 2-4 مصیبتیں تکلیفیں آ جائیں تو بھلا کیا کہتے ہیں گناہ تو کوئی نہیں کیا، سزا پتہ نہیں کس بات کی مل رہی ہے. ابھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا، ابھی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے تو ایک بھول ہو گئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. آدم اور حوا دونوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. بھول ہوئی، قرآن نے کہا بھولے تھے، بھول ہوئی. عام بندے کے حق میں بھول گناہ ہی نہیں، ان سے بھول ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بھول ہو گئی تو اتنا بڑا اعتراف کیا انہوں نے، اور اس کو معافی مل جانے کے باوجود اتنا یاد رکھا. آدم علیہ السلام نے حدیث شفاعت میں ہے جو صحیح البخاری میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ سفارش کے لیے جائیں گے اور تعریف کریں گے آدم علیہ السلام کی، آپ ہمارے ابا جی ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو چیزوں کے نام خود سکھلائے، فرشتوں کو آپ کے آگے سجدے کا حکم دیا، اے ہمارے ابا جان ہمارے حق میں سفارش کرو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ نے ایک حکم دیا تھا تو میں قائم نہیں رہ سکا تھا، تو میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں اور کسی کے پاس جاؤں؟ میں اس اہل نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے جاؤں. آئے ہائے ہائے. یہ آج کا انسان کہتا ہے گناہ تو کوئی نہیں ہوا، پتہ نہیں سزا کس بات کی میری. مجھے باقاعدہ یہاں میرے جمعے کا ایک مبتدی مجھے فون کیا، کہتا ہے میں سارے جو فرائض و واجبات ہیں صحیح ادا کرتا ہوں، کسی گناہ کے قریب میں نہیں جانتا، اور لیکن پتہ نہیں میرے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بڑا غور کیا، مجھے گناہ اپنا کوئی نہیں نظر آیا. یہاں کا مبتدی میرے پیچھے دعا پڑھنے والا، میں نے اس کو بلا کیا کہا، اگر وہ موجود ہوگا تو گواہی دے گا کہ میں نے یہی جواب دیا تھا. میں نے اس کو کہا بھائی مجھے آپ کے باقی گناہوں کا نہیں پتا، میں تو خود اپنے آپ کو بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں، آپ کے مجھے باقی گناہوں کا نہیں پتا کہ آپ گناہ گار ہیں کہ نہیں ہیں. یہ پر آپ کا بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کہتے ہیں مجھے میرا گناہ نہیں نظر آیا. یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دیا. یہ بہت بڑا آپ کا گناہ ہے، باقی گناہوں کا مجھے نہیں پتا، پر اس سے توبہ کر لو. یہ بہت بڑی بات کی آپ نے کہ مجھے اپنا گناہ ہی نہیں نظر آیا. یہ تو لوگوں کی حالت ہے. کیوں؟ وہ شیطان نے جو ہے نا وہ ایسی طویلوں پہ لگا دیا ہے. آج کوئی بندہ جو گناہ کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کو حلال کر لیتا ہے، تو اعتراف کون کرے گا؟ اس لیے بہت سارے توبہ کی اس پہلی شرط سے ہی رہ جاتے ہیں. وہ توبہ کا وقت کوئی نہیں، نہ دن نہ رات، جب چاہو توبہ کرو، لیکن شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط ہے مانے میں نے گناہ کیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی ایسی دعائیں سکھلائی، کہا یا اللہ جو پہلے کیا وہ بھی معاف کر دے،
جو بعد میں کیا وہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ جس کا مجھے پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہے پر تجھے پتہ ہے گناہ ہے، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ دعائیں تو یہ کہتی، دعائیں تو یہ کہتی، یہ اس کی دعا ہے جس کے اگلے پچھلے اللہ نے پہلے معاف کر دیے ہوئے تھے۔ اس کی دعا کیا ہے، یا اللہ اللہم اغفر لی ما قدمت، یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت، یا اللہ مجھے وہ بھی معاف کر دے جو میں نے بعد میں کیا، وما انت اعلم بہ منی، اور یا اللہ وہ بھی معاف کر دے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تجھے پتہ ہے کہ گناہ ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے توبہ کی؟ مان لو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، مان لو، اسی میں خیر ہے، مان لو، یہاں مان لو، ورنہ اللہ نے وہاں ایک ایک منوا لینا ہے، یہاں مان لو۔ دوسری شرط یہ، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح، جو میں نے خطبے میں آج پڑھی، او ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ نصوحا، خالص توبہ۔ وہ خالص توبہ وہ ہے جس میں یہ ساری شرطیں پوری ہیں۔ دوسری شرط، پہلے مانے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، دوسری شرط اس پہ شرمندہ ہو، یا اللہ میں نے برا کیا ہے، میں بڑا شرمسار ہوں، شرمندہ ہو، اس پہ پانی پانی ہو جائے کہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے، شرمندہ ہو۔ اللہ اکبر، شرمندہ ہو اس پہ، پہلے مانے میں نے غلط کیا، پھر شرمندہ ہو، شرمسار ہو کہ میں نے کیوں ایسے کیا، اپنے آپ کو غلط کہے، شرمسار ہو اپنی اس فعل پہ۔ آج کون ہے جو گناہ کر کے شرمسار ہو؟ اللہ ماشاءاللہ تھوڑے لوگ ہیں، ورنہ اکثر گناہ مانتے ہی نہیں۔ تو شرمسار ہو۔ تیسری شرط یہ ہے، اللہ اکبر، گناہ چھوڑے، جب تک ممکن ہے بچاؤ ممکن ہے، بچ جائے اب اس گناہ سے، گناہ چھوڑے، یہ نہیں گناہ بھی کیے جا رہے اور توبہ بھی کیے جا رہے، گناہ چھوڑے۔ وہ توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ جانا، گناہ چھوڑے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ساتھ پھر معافی مانگے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو اس سے بھی معافی لے لے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، مجھے فتح الباری کے مقدمہ سے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دن اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ ساتھی نبینا تھا، کہتے ہیں بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ وہ ساتھی چونک اٹھا، کیا ہوا ہے، کون سی آپ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں معاف کر دوں؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی اور آپ کو وہ حدیث بڑی پسند آئی، تو آپ نے خوشی میں بڑا ایک عجیب انداز اختیار کیا، خوشی میں، تو میں آپ کو دیکھ کے ہنس پڑا۔ مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں تو ذرا تعجب کرتے ہوئے ہنسا ہوں اور اس کو تو نظر نہیں آیا، تو یہ تو گناہ نہ ہو گیا ہو، میرے نبینا بھائی مجھے معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو اس سے بھی معافی لو۔ یہ ہے توبہ نصوح۔ یہ شرطیں ہیں، کسی دن کی قید نہیں، کسی رات کی قید نہیں۔ اگر یہ شرطیں پوری ہیں تو ہر گھڑی توبہ کی گھڑی ہے، ہر دن توبہ کا دن ہے، ہر رات توبہ کی رات ہے۔ اس کا اللہ حکم دے رہے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ ہاں، اس کو مزید مؤثر بنانے کا ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کے لیے بھی کسی دن کی کسی رات کی کوئی قید نہیں۔ سنن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنتا تو میں جتنی اللہ پھر توفیق دیتا اس پر عمل کرتا، لیکن اگر میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیث سنانے والا کوئی اور ہوتا تو میں اس سے قسم لیتا کہ تو نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو قسم دے، تب میں تجھ پہ اعتماد کروں گا۔ محتاط تھے حضرت علی، وہ قسم اٹھاتا تو میں پھر اس کی حدیث پہ یقین کرتا۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں ہائے ہائے آج فتنوں نے کیا بنا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں پر میں جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث مجھے ابو بکر نے سنائی ہے، میں نے ابو بکر سے قسم نہیں لی کیونکہ ابو بکر سچی بولتا ہے۔ ہائے ہائے،
حضرت علی نے ابو بکر سے قسم نہیں دی. آج حضرت علی کی محبت کا جھنڈا اٹھانے والا ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے. سورج کو منہ کر کے تھوکو تو منہ کے اوپر تھوک آئے گا. ابو بکر کو برا کہنے والے کی لعنت اس کے اوپر پلٹ کے آئے گی. حضرت ابو بکر کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کالے لباس کی طرح دل بھی کالا ہو جائے گا, زبان اپنی کالی ہو جائے گی. حضرت ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث مجھے حضرت ابو بکر نے سنائی ہے. میں نے قسم نہیں لی کیونکہ ابو بکر نے سچی بولا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے گناہ ہو جائے تو اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے, 2 رکعت نماز پڑھ کے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا. کوئی دن خاص نہیں کیا, کوئی رات خاص نہیں کی. اس لیے جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا اس کا تو ایک نام ہی نبی التوبہ ہے, توبہ کا نبی. کیوں؟ آپ وسیع و عریض توبہ لے کے آئے, اس لیے آپ نے نہ کسی دن کو توبہ کے لیے خاص کیا نہ کسی رات کو توبہ کے لیے خاص کیا. آپ کا تو اعلان یہ ہے ہر دن توبہ کا دن, ہر رات توبہ کی رات. اللہ ہمیں بدعات, خرافات, من گھڑت طور طریقوں سے بچ کے اللہ کا اتارا ہوا, پیغمبر کا بتلایا ہوا سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دے بندیاں بیمار ہیں, اللہ اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ کسی بیمار کو دعا دیتے تو کہتے یا اللہ شفا دے دے. یہ نماز پڑھے گا یا جنازے میں جائے گا, مطلب ہے یا اللہ یہ مومن بندہ نیکی ہی کرے گا نا. تو ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ خصوصاً جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے, کئی بیمار ہمارے مسجد کے نمازی ہیں, مسجد کے کئی خدمت گزاروں میں شامل ہیں. اللہ اکبر. تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مسنون طریقے کے مطابق التجا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو, بھائیوں کو, بھائی شاہد کو, بھائی مقصود کو, دیگر کو یا اللہ شفا دے. تو جتنی شفا دے گا یہ تیرے مومن بندے ہیں, تیرے دین کے ہی کام کریں گے. یا اللہ یہ نمازیں زیادہ پڑھیں گے, یا اللہ یہ نفلی روزے رکھیں گے, رمضان کے فرض روزے رکھیں گے. یا اللہ رمضان قریب آ رہا ہے, یا اللہ بیماروں کو تو اس سے ہی شفا دے دے کہ تیرے یہ مومن بندے روزے رکھیں. یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرما. یا اللہ یہ ذریعہ معاش مانگنا بھی تیرے پیغمبر نے سکھلایا ہے. آپ ایک دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے لیے ہماری دنیا درست کر دے کہ آخر یہاں بھی تو جینا ہے. تو جینے کے لیے ضرورتیں ہیں, ذریعہ معاش انسان کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ حلال طیب ستھرا پاکیزہ ذریعہ معاش, اور جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر کثیر اور خیر و برکت پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک بیٹے عطا فرمائے. جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ماں باپ کا خدمت گزار بنائے. اللہ تعالیٰ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں, یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے, اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے. ہم سارے محتاج ہیں, غنی اور بے نیاز تو صرف عرش والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں, نیک تمنائیں, اچھی آرزویں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے. امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے. بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے, انسانیت تڑپ رہی ہے, لوگ سسک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بے بسوں بے کسوں کی خصوصی مدد فرمائے.
اللهم صل علی محمد